پیاری مریم کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں. پیاری مریم اس دنیا میں نہیں رہی, پوری دنیا کو وہ اس وقت اداس کر کے چلی گئی ہے. والد صاحب سے پوچھا اللہ پاک کا پیاری مریم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. انکل یہ بتائیں کہ آپ کی وہ پہلی بیٹی تھی پیاری مریم؟ جی ہاں, میری وہ پہلی اولاد ہے. تو اس کے بعد ایک بھائی ہے, پھر 2 بیٹیاں چھوٹی ہیں. پریشان ہو جاتا تھا مگر وہ نہیں ہوتی تھی. وہ کہتی تھی کہ ابو جی تسی کس سے پریشان ہو, میں تسی دیکھنا کہ تہاڈا پتر بھی نہیں ہو کرسی جو میں کر جیسا. تو باقی وہی بات ہوئی. میرا جو وہ داماد ہے نا, اللہ اسے زندگی دے, اس نے بہت اچھا جب بھی کہا نا, کبھی رات کو بھی ماں نے کہا نا, ماں سے زیادہ ریلیٹڈ تھی. ماں نے کہا نا میں نے مریم کو ملنا ہے, تو وہ رات کو ہی آ گیا. لاہور سے MS میں ملازم تھی. مشہور ڈائلوگ تھا ماؤ دے بچیوں کی پہ کر دے. یہ ڈائلوگ کہاں سے انہوں نے سیکھا تھا؟ وہ جو ہے نا, وہ شروع سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہی کہتی ہوتی تھی. ہماری یوٹیوب فیملی, پیاری مریم کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگ غمگین ہیں اس وقت. ابھی تک کچھ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ پیاری مریم ہمارے ساتھ نہیں رہی, اس دنیا سے چلی گئی ہیں. آج ان کے والد صاحب کا انٹرویو پہلا آیا جس میں انہوں نے ہر چیز کلیئر کی ہے کہ پیاری مریم کو کیا ہوا تھا, کتنے دن سے بیمار تھی, بچے کدھر ہیں, اور آخری رسومات کدھر ادا کی گئی ہیں. سب کچھ جو لوگ بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے ان چیزوں کے سب جوابات دے دیے. سب ان چیزوں کو بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پیاری مریم کے لیے آپ لوگ بخشش کی دعا کریں اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, اور 3 دفعہ کل شریف اور 1 دفعہ الحمدللہ پڑھ کے ان کو بخش دیں. پیاری مریم کے والد صاحب کا پہلا انٹرویو ہوا ہے جس میں ان سے سب سے پہلے تو ایک سوال کیا گیا کہ پیاری مریم کی آخری رسومات کہاں ادا کی گئی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ پیاری مریم کی رسومات آخری ہم لوگوں نے اپنے گھر راولپنڈی کی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ پیاری مریم کی رسومات ان کے سسرال کیوں نہیں ادا کی گئی, تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم لوگ اپنے گھر ادا کریں. اس کی پاسداری اس کے ہسبینڈ احسن اور اس کے فیملی نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری بات مانی, اور آخری رسومات ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کی اپنے گھر کی. اور انہوں نے بتایا کہ احسن نے ہمارا بہت ہی ساتھ دیا, ہر چیز میں انہوں نے آگے آگے ہو کر ہر کام کیا. پھر بہت ہی زیادہ تلخ سوالات انٹرویو والے نے کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ پیاری مریم کے بچے کتنے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت کدھر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ پیاری مریم کے 2 بیٹے ہوئے ہیں اور وہ جڑواں ہیں, ماشاءاللہ سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ دنیا میں نہیں رہے. ایک بچہ پیٹ میں تھا ماں کے اور اس کی وجہ سے ماں کے اندر زہر پھیل گیا اور جس کی وجہ سے پیاری مریم اس دنیا سے چلی. انہوں نے کہا یہ سب کچھ جھوٹ ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت ہی جلد ان کو گھر لے آئیں گے. پھر ان سے پوچھا گیا کیا ان کا نام عیسیٰ اور موسیٰ رکھا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا ایسا بھی کوئی نام ڈیسائیڈ نہیں کیا, وہ اس کے ہسبینڈ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا نام رکھنا ہے. پھر ان سے پوچھا کہ پیاری مریم کو ایسا کیا ہوا جس کے بعد ان کو ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے بولا کہ ڈیلیوری سے پہلے ہی ان کی بہت زیادہ حالت خراب تھی, کافی دنوں سے وہ کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک, لیکن جب ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ان کی ڈیلیوری کا ٹائم تھا 2 دن پہلے بچے پیدا ہو چکے تھے, لیکن اس چیز کو ریویل اس لیے نہیں کیا کہ کیونکہ مریم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی, حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی اور خطرے کی حالت میں تھی. اس وجہ سے سب لوگوں نے اس چیز کو چھپایا کہ جب مریم ٹھیک ہوگی تو ہم اس چیز کو ریویل کر دیں گے کہ اللہ نے مریم کو 2 بیٹوں سے نوازا ہے. لیکن مریم کے کچھ کمپلیکیشنز اور کچھ ایسے معاملات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مریم ٹھیک نہیں بلکہ ان کی ڈیتھ ہوگی. ان کے تو دوستوں نے بھی مریم کے انٹرویوز میں بھی بتایا تھا کہ ان کی بلیڈنگ نہ رکنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کا BP شوٹ کر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکی. ڈاکٹرز نے بھی بہت زیادہ کوشش کی بچانے کی لیکن بچ نہیں سکی. اور انٹرویو والا جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا ان کے والد ہی. ان کے والد نے کہا کہ آپ مجھ سے مزید سوالات نہ کریں, اس چیز کو ابھی وائنڈ اپ کر دیں. تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ مریم کے آخری جو رسومات آپ لوگوں نے ان کے اپنے گھر ادا کی, لیکن اس کے بعد جو مریم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے کیا اس کو آپ لوگ ڈیلیٹ کروانا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس چیز کا میں فیصلہ نہیں کروں گا, اس چیز کا فیصلہ اس کا شوہر احسن کرے گا. اس نے بہت میری بیٹی کا ساتھ دیا, ہمارا بہت ساتھ دیا, اور ہم اس چیز کو احسن پہ ہی چھوڑتے ہیں اور اس کی فیملی پہ چھوڑتے ہیں, جو ان کو بہتر لگے گا وہ لوگ کر لیں گے. پھر انہوں نے کہا
کہ احسن اور مریم کا ریلیشن کیسا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ ان دونوں کا ریلیشن بہت اچھا تھا اور میری بیٹی بہت خوش تھی. پھر اس کی ہائٹ پر پوچھا گیا کہ کیا آپ کی فیملی میں آپ کی اور بھی بیٹیاں اور بیٹے مریم کی ہائٹ کے 4 فٹ کے تھے. انہوں نے بولا کہ نہیں, صرف ہماری مریم ہی ایسی تھی اور بہت ہی صاف دل کی لڑکی تھی اور بہت ہی ہم سے پیار کرتی تھی اور سب کا احساس کرنے والی تھی, سب کو ہنسانے والی تھی, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ باقی آپ لوگ ہمارے پاس بار بار انٹرویو نہ لینے آئے. اور اس حوالے سے احسن نے بھی ایک اپنی پوسٹ لگائی تھی جس میں کہا تھا کہ مریم کے گھر والوں کو مزید تنگ نہ کیا جائے, ان کے گھر میں جا کے انٹرویوز نہ لیا جائے. جس کو ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میرے ساتھ کریں, کیونکہ اس کے والد, اس کی فیملی ساری بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے اور مینٹل ہیلتھ ان کی بالکل ٹھیک نہیں, اس کے پیرنٹس کی. تو آپ انٹرویو والے جائیں ابھی نہ, لیکن ابھی تک انٹرویوز والے اس چیز سے باز نہیں آ رہے. اور ایسا نے کہا ہے اب جس نے انٹرویو لینا ہے اور بات کرنی ہے مریم کے حوالے سے, اب ڈائریکٹ میرے سے کرے گا. آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتی کہ آپ لوگوں نے پیاری مریم کے حوالے سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اور ان کی اولاد کے لیے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اب ان کو بھی لمبی زندگی دے. کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا ہے. اور آج بھی مریم ہمارے دلوں سے نہیں جا رہی, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے.